اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب آگے چونکہ گفتگو آنی ہے یتیموں کی، عورتوں کی، محرموں کی، معاشرے میں غلاموں کی، لونڈیوں کی، تو آدمی اپنے آپ کو جب ان محروم طبقوں کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں افضل ہوں، میری ذات اعلیٰ ہے۔ تو اللہ نے گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا ہے کہ بحیثیت انسان ہونے کے سب برابر، کیونکہ تم سب کے سب ایک ہی انسان کی پیداوار۔ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اللہ نے پیدا کیا اس کا جوڑا، اس کی بیوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو اس لیے اسے نرمی سے ڈیل کرو، اگر اس کے ساتھ سختی کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ آج 9 ذی الحجہ ہے اور آج عرفہ کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن حجاج کرام پر اللہ رب العزت بے شمار رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل فرماتا ہے، اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ اس میدان میں جمع ہیں میں ان سب کی مغفرت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے آج کے روزے کے متعلق فرمایا جو عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج کے دن حضور نے فرمایا افضل الدعاء یوم العرفہ، جو سب سے افضل دعا آج کے دن پڑھنے کی ہے وہ فرمایا میرے آقا نے، جو انبیاء علیہ السلام نے بھی پڑھی اور میں نے بھی پڑھی، ترمذی کی روایت ہے، سب سے افضل دعا جو آج کے دن ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آج کے دن حجاج کرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں، حج کا سب سے بڑا رکن آج کے دن ادا کیا جاتا ہے۔ آج کے دن بہت برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی جاتی ہیں، اور قرآن کریم نے جو کہا والشفع والوتر، یعنی سورہ فجر کی ابتدا میں اللہ نے جو کہا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، ان میں سے بھی جو ہے وہ وتر سے مراد 9 ذی الحجہ ہے اور شفعی سے مراد 10ویں ذی الحجہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک تمام سال میں افضل عبادت کے دن یہ 10 دن ہیں ابتدائی ذی الحجہ کے، تو آج 9 تاریخ ہے، اور انس بن مالک و دیگر صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب وہ 9 ذی الحجہ آتی، عرفہ کا دن آتا تو مسجدوں میں جا کر اعتکاف کرتے اور شام تک وہیں پر رہتے، ذکر و اذکار کرتے رہتے۔ اور آج کے دن سے 9 ذی الحجہ کی فجر کی بات سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ اور تکبیر تشریق جو بھی ہم نے پڑھی ہے اس کی دلیل کہاں سے، جو آج ہم نے پہلے پارے میں پہلی رکعت میں دوسرے سپارے کی میں آیت پڑھی تھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تو اس کے اندر قرآن کریم نے کہا کہ گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، تو اس آیت سے مراد کے گنتی کے دن کون ہے، وہ ایام تشریق ہے۔ تو ایام تشریق حناف کے نزدیک 9ویں 10ویں اور 11ویں اور 12ویں اور 13 یہ ایام تشریق ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ایام معدودات، یہ جو گنتی کے دن ہیں، معلوم دن ہیں، نون ڈیز ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے اندر کیا کرو وذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ تو اس لیے آج کا دن بڑی عظمت کا حامل ہے۔ یقیناً آج ورکنگ ڈے بھی ہے اور آپ سب جو ہے وہ کاروباری ہیں یا جابس والے لوگ ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آج کم سے کم اپنی مصروفیت رکھیں اور اپنی زبان کو جو ہے وہ ذکر اللہ سے تر رکھیں، چلتے پھرتے آتے جاتے تسبیح پڑھتے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا تسبیح پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کثرت سے تسبیح پڑھیں۔ یا پھر بعض اوقات آدمی کی توجہ کہیں اور چلی جاتی تو گاڑی میں یوٹیوب سے تکبیر تشریق لکھ لیں اور یوٹیوب کو سے کنیکٹ کر لیں اپنے گاڑی کے سسٹم کو، کار کے سسٹم کو،
اور بلند آواز سے تکبیر لگا دیں تاکہ جب تکبیر چل رہی ہوگی تو آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو اس لیے ضرور اس کا اہتمام کریں۔ آج بہت عظمت اور بہت برکت کا دن ہے۔ آج بھی الحمدللہ تعالیٰ آج ہی اس عظمت والے دن ہماری سورہ نساء کا آغاز میں ایک دو آیات پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں، آج کا درس مختصر کرتے ہیں۔ اور آج ایک دعوت بھی آپ کے لیے پیش کرنی ہے کہ آج عصر سے مغرب کے درمیان اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل ہم نے ایک دعائیہ اجتماع کا انعقاد کیا ہے، جس کے اندر ہم آج عرفے کے متعلق جو احادیث بیان ہوئی ہیں وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد ایک مناجات ہے اجتماعی انشاءاللہ عز و جل، وہ مل جل کر ہم سب اللہ کی بارگاہ میں آج کے دن دعا کریں گے، فریاد کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخشے اور آئندہ سال ہم سب کو جو ہے وہ حج بیت اللہ کی سعادت عظمی نصیب فرمائے، اور 9 ذی الحجۃ الحرام کو مالک کریم سے ہم دعا کریں گے کہ رب العزت ہمیں عرفات کا وقوف نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج جو ہے وہ افطار کا بھی اہتمام کیا ہے آپ کے لیے، تو تمام احباب اہل خانہ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ سورہ نساء جو ہے وہ مدنیہ سورت ہے، اور اس میں 176 آیات ہیں، اور اس میں 24 رکوع ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر جب آپ سورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سے سورتیں اپنے معنی کے لحاظ سے پیئر ہیں، یعنی سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ یہ دونوں صورتیں ایک پیئر کی صورت میں موجود ہیں، اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ ان کا بھی ایک پیئر بنتا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے اہل کتاب سے گفتگو ہے، یہودیوں سے گفتگو ہے، تو اس کے اندر بہت سے آپ کو جو مسائل ملیں گے وہ بہت سے ملتے جلتے ملیں گے۔ اور سورہ آل عمران کے بعد جب سورہ نساء شروع ہوتی ہے تو سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں شرعی احکام کثرت سے اللہ نے بیان کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو دین کے فرائض جاننا چاہے، جو اسلام کے فرائض کا علم سیکھنا چاہے، اسے چاہیے وہ سورہ بقرہ کو سیکھے، سورہ نساء کو سیکھے، سورۃ الحج کو سیکھے، سورہ مائدہ کو سیکھے، اور سورہ نور کو سیکھے۔ اور خصوصاً عورتوں کو اور جو محروم طبقات ہیں، یتیم ہیں، ان تمام کے احکامات واضح طور پر اللہ نے بیان کیے اس کے اندر۔ اور اس لیے ہماری خواتین کو سورہ نور اور اسپیشلی سورہ نساء کو جو ہے سکھانا چاہیے، بچیوں کو ہماری سورہ نساء کی تفسیر ہو اور سورہ نور کی تفسیر ہو، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو کیا فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان کی کیا رائٹس رکھیں۔ تو انشاءاللہ آج تو میں مختصر گفتگو کر رہا ہوں، اور پرسوں انشاءاللہ عز و جل پھر ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس کے ایک رکوع کے فوراً بعد وراثت کا قصہ چھڑ جاتا ہے، یعنی کہ سورہ نساء کا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے چوتھے پارے کے لاسٹ کوارٹر سے۔ 176 176 آیات ہیں، اور سورہ نساء ختم ہوتی ہے چھٹے پارے کے کوارٹر پر، یعنی کم و بیش ایک سپارہ ہے اور آدھا سپارہ، 1.5 سپارے پر یہ سورت مشتمل ہے۔ تو اس کا جب پہلا رکوع ختم ہوتا ہے، پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے حقوق بیان کیے، اسی کے پہلے رکوع میں اللہ نے 2 3 اور 4 شادیوں کا حکم بھی دیا، اجازت ہے مرد کو۔ وہ کس کانٹیکس میں حکم دیا ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، ہمیں وہ ایک عوام میں مشہور بات تو ہوتی ہے، لیکن اس کے کانٹیکس جب معلوم نہیں ہوتا کہ کس ضمن میں، کس مفہوم میں، کس معنی میں وہ بات بیان کی گئی ہے، اور جب آپ کریں گے 2 3 4 تو کیا ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوں گی۔ اور آگے یتیموں کے حوالے سے اس کا دوسرا رکوع جب شروع ہوتا ہے تو دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے وضاحت کے ساتھ وراثت کے معاملات کو بیان کیا، میراث کو، علم المیراث۔ وہ روایتوں میں آتا ہے کہ میراث کا علم دین میں آدھا علم ہے، نصف علم ہے، یعنی درس نظامی، ہمارے درس نظامی کے اندر اگر کوئی سبجیکٹ سب سے ہارڈ سمجھا جاتا ہے تو وہ علم المیراث ہے، کیونکہ یہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک باپ ہے، اس کے 4 5 6 بچے ہیں، اس کے اندر تقسیم کر دیا۔ بعض اوقات مسائل اس طرح آ رہے ہوتے ہیں کہ پراپرٹی تقسیم نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہ دادا کی پراپرٹی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور پوتے بھی بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اب سوچئے اس لمحے کے اندر کہ دادا کی اب پراپرٹی بھی کی اور پوتا بوڑھا ہو چکا تو پوتے کی بھی اولاد ہوگی، ایسے معاملات کے اندر کس کو دیا جائے گا، کس کو نہیں دیا جائے گا، کون پہلے مر چکا ہے، کون پہلے نہیں مر چکا ہے، کسی کے بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، بیٹا ہے بیٹیاں نہیں ہیں، کسی کی خالہ ہے، اس طرح بہت سارے مسائل۔ یعنی آپ تفسیر کو بھی سننے کے بعد بھی مکمل علم المیراث کو تو نہیں سیکھ سکتے، لیکن کم از کم وراثت کے علم کو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو موقع ملے تو کوشش کیا کریں، سمجھ لیں یہ درس نہیں ہے، یہ قرآن کلاس ہے آپ کی، سمجھ لیں 25 منٹ روزانہ دیں
تاکہ آپ ان احکامات کو سیکھ سکیں۔ قرآن کریم نے میراث کے حوالے سے کیا کہا، پھر آگے جو محرم رشتے ہیں ان کے متعلق اللہ نے کیا کہا، پھر اس کے آگے میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اس کو سارٹ آؤٹ کیسے کرنا چاہیے، کس طریقے سے اگر کوئی میڈیٹر بن رہا ہے میاں بیوی کے جھگڑے میں اسے کیا کرنا چاہیے، وہ 5ویں پارے کی ابتدا میں آپ سنیں گے۔ تو یہ سارے مسائل قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی میں مسائل ہیں کس لیے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ ہم رمضان بھی اس حد تک پڑھتے ہیں قرآن شریف کے میرے 4 ختم ہو گئے، 4 ختم تو ہو گئے لیکن سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی ہمیں نہیں آتا۔ تو قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا ہے سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے۔ اور جب آپ کو قرآن پتہ ہوگا تو آپ کم از کم کسی کو اچھا مشورہ تو دے سکیں گے، یعنی آپ کے سامنے اگر کوئی فیملی میٹر آتا ہے تو آپ اس کو بتا سکیں گے کہ جناب بات یہ ہے کہ قرآن نے اس کو حل کرنے کا اس طرح مسئلہ بیان کیا۔ تو یہاں مہر کے بھی بڑے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور مہر کے حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بڑی غفلت برتی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ کل تو عید کا دن ہے انشاءاللہ، باقی میں پرسوں سے انشاءاللہ عز و جل پھر کنٹینیو کروں گا درس کو۔ آج حصول برکت کے لیے ہم 1-2 آیات اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور اس کا تعارف دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سمجھ سکیں کہ سورہ آل عمران میں تو شرعی احکام غالباً ایک ہی بیان کیا گیا، اور وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہے قرآن نے اس کو سورہ آل عمران نے منع کر دیا۔ سورہ بقرہ کے اندر بالکل آخر کے اندر اللہ نے مطلقاً فرمایا تھا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا۔ سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت ملتی ہے شرعی احکام کے متعلق، اور وہ یہ ہے کہ سود، ایک تو یہ ہے کہ کسی نے کسی کو 1 لاکھ دیے اور اس کے اوپر 10,000 چارج کر لیے، تو یہ تو ایک کمپاؤنڈ سود نہیں ہے، لیکن ایک سود وہ ہوتا ہے کہ آدمی کہے کہ اچھا تم 6 مہینے نہیں دے پا رہے ہو تو میں تمہارا انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر اب 2% اور بڑھا دیتا ہوں، تو چلو مہلت بھی دیتا ہوں، وہ سود بھی بڑھاتا رہتا ہوں۔ تو سورہ آل عمران نے جو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ کی جہاں بات کی وہاں کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے منع کیا ہے۔ باقی ساری سورہ آل عمران کے اندر شرعی احکام جو ہے اصول کے وہ بیان نہیں کیے گئے، بلکہ غزوات کا زیادہ تر آپ کو تذکرہ ملتا ہے۔ اب جو آیات آ رہی ہیں، اب وہ جو پیئر ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا، اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے، الف لام میم سے ہی سورہ بقرہ کا آغاز ہے، الف لام میم سے ہی جو ہے وہ سورہ آل عمران کا آغاز ہے۔ پھر سورہ بقرہ کے بھی آغاز کے اندر اللہ کی کتاب کی شان کو بیان کیا گیا، سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ کی کتاب کی شان کو بیان کیا گیا، لیکن سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء اور سورہ مائدہ، ان دونوں کا جو پیئر ہے اس میں تمہیدی کوئی گفتگو نہیں کی گئی، بلکہ ڈائریکٹلی حروف مقطعات سے سٹارٹ نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹلی لوگوں سے خطاب ہے۔ جس طریقے سے یہ آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اور سورہ مائدہ کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو، یعنی ڈائریکٹلی۔ تو اس لحاظ سے یہ پیئر کی سچویشن بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب آگے چونکہ گفتگو آنی ہے یتیموں کی، عورتوں کی، محرموں کی، معاشرے میں غلاموں کی، لونڈیوں کی، تو آدمی اپنے آپ کو جب ان محروم طبقوں کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں افضل ہوں، میری ذات اعلیٰ ہے۔ تو اللہ نے گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا ہے کہ بحیثیت انسان ہونے کے سب برابر، کیونکہ تم سب کے سب ایک ہی انسان کی پیداوار ہو۔ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اللہ نے پیدا کیا اس کا جوڑا، اس کی بیوی اما حوا۔ مشہور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، رب سے حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا، لیکن قرآن و حدیث اس بات سے خالی ہے۔ صرف ایک روایت ملتی ہے حدیث شریف میں، وہ یہ ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو اس لیے اسے نرمی سے ڈیل کرو، اگر اس کے ساتھ سختی کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ تو اس آیت سے جو شارحین نے لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے
اما حوا پیدا کی گئیں۔ لیکن جو محققین ہیں، جو ریسرچرز ہیں، انہوں نے بات کی کہ حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں کہیں نہیں فرمایا کہ وہ جو پسلی تھی وہ حضرت آدم کی تھی اور حضرت آدم کی پسلی سے وہ پیدا ہوئی تھی، بلکہ حضور نے ایک بطور امثال کے، تمثیل کے، ایگزامپل کے حضور نے بیان کیا کہ عورت کی طبیعت میں بعض اوقات ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ اگر جذبات میں آ کر اور عقل کے کم ہونے کی وجہ سے کوئی بات وہ سمجھ نہیں رہی تو سختی نہ کرو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایکچولی جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی۔ اب یہ بات آئی کہاں سے؟ مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی۔ یہ بات آئی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے۔ توریت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا کی گئی۔ پھر یہودیوں کی ایک کتاب جس میں شرعی احکام لکھے ہوئے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ذریعے سے انہوں نے کچھ لیے، کچھ ان کے ربائز نے بیان کی، وہ کتاب کہلاتی ہے تالمود۔ تالمود میں بھی اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہاں سے ہمارے مفسرین نے اس بات کو لکھا، اس پر کتابیں لکھی گئی، لیکن یہ بات مشہور بہت ہو گئی، ہر بندہ جانتا ہے کہ اما حوا کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن علماء جو تحقیق ہیں، جو محققین ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح ہر جاندار کی اسپیشیز ہوتی ہیں، اس طریقے سے انسان کی بھی ایک اسپیشیز ہے نا، اس سے اللہ نے حضرت آدم کو بنایا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو اسی اسپیشیز سے، یعنی اسی نوع سے، اسی قسم سے حضرت اما حوا کو پیدا کیا گیا۔ ہیں دونوں ہی انسان، یعنی اما حوا بھی انسان ہے اسپیشیز کے لحاظ سے، اور حضرت آدم بھی جو ہے وہ نوع کے لحاظ سے انسان ہے، لیکن ان کو بنانے کے بعد اللہ نے ان میں جینڈر ڈفریشنسی رکھ دی، یعنی کہ ان کی جو ہے وہ ایک مادہ ہے اور ایک جو ہے وہ مرد اس پہ بنا دیا، یعنی اللہ رب العزت نے جینڈر کو تبدیل کر دیا، لیکن نوع ایک ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں سے حضرت اما حوا کو پیدا کیا، لیکن معروف اور مشہور بات یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ لیکن ریسرچ جو میں کہتی ہے، محقق جو علماء کہتے ہیں، وہ بات یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، تاکہ آپ کے سامنے یہ دونوں باتیں رہیں۔ قرآن کریم نے اس کی ڈیٹیل نہیں دی، اللہ ہی جانے وہ کیسے پیدا کیا ان کو، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ نوع ایک ہی ہے۔ انسان ہونے کے لحاظ سے کوئی عورت جو ہے وہ سیکنڈ یا سیکنڈری درجے کی نہیں ہے، انسانیت کے لحاظ سے مرد بھی برابر ہے اور عورت بھی برابر، لیکن حقوق کے لحاظ سے، ذمہ داری کے لحاظ سے، نگہبانی کے لحاظ سے، حاکمیت کے لحاظ سے اللہ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، اس کو افضل بنایا ہے، لیکن انسانیت کے لحاظ سے دونوں برابر۔ اللہ نے کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھر اللہ نے ان دونوں سے بثا پھیلا دیے، بڑھا دیے، منہما رجالن کثیرا، کثیر مرد، کثرت سے مرد اللہ نے ان سے پیدا کیے، ونساء، اور کثرت سے اللہ نے عورتیں ان سے پیدا کی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور پھر ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا، یعنی شروع میں بھی اللہ نے تقوی کی بات کی ہے، لوگوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں بنایا ایک جان سے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ برتری اور زیادتی کے معاملہ ظلم کا نہ ہوں۔ اور پھر دوبارہ اللہ نے کہا کہ جب یہ بیان کر دیا کہ تم ایک ماں باپ تمہارے ایک ہیں اور اس کے ذریعے سے کثرت سے تم مرد و عورت پیدا ہوئے ہو، اب اللہ کہتا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ جب آپ کسی سے مدد کی بات کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں یار اللہ واسطے میری ہیلپ کرو، یار تمہیں اللہ کا واسطہ، تو اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو کہ جب تم کسی سے مدد طلب کرنی ہوتی ہے، لینے کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ کا نام یوز کرتے ہو، لیکن کسی کو دینے کا جب معاملہ آتا ہے جب تمہیں اللہ یاد نہیں آتا، یعنی اگر لینا ہو تو اللہ رسول کی باتیں کرو گے، اور دینا ہو تو نہ تمہیں اللہ یاد ہے نہ رسول یاد ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ارحام کہتے ہیں، رحم کا معنی ہوتا ہے رشتہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا رحم رحمان سے، اور جو رشتہ توڑتا ہے اللہ اسے توڑتا ہے، اور جو رشتہ جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے۔ تو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام کے اندر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہو، اور اللہ سے اس بات سے بھی ڈرو کہ رشتوں کو تم اسی کے نام پر بناتے ہو۔ اس کا جو واضح بیان ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع میں ہمیں ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع دیا آج کے دن، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں عورتوں کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں عورتوں کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں،
میں عورتوں کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے معاملے میں بیچاری کچھ نہیں کر سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور تم ان کا حق ادا کرو، کیونکہ تم نے ان سے رشتہ باندھا ہے اللہ کے نام پر۔ یعنی مرد و عورت جو نکاح کرتے ہیں ویسے ملاپ کر لیں بغیر کچھ بولے تو حرام ہو جائے، اور وہی اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ بول لیں تو وہ رشتہ حلال ہو جائے۔ ایک طرح سمجھ میں نہیں آتا کہ یار ملاپ تو صرف چند بولوں سے حلال ہے اور چند بولوں کے بغیر حرام ہے، کیوں؟ اس کی وجہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو رشتہ بنا ہے وہ اللہ کے نام کی وجہ سے بنا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے ان سے جو رشتے بنائے ہیں وہ رشتے بنائے ہیں اللہ کے نام پر، تو کم از کم بیوی پر ظلم کرتے ہوئے، عورتوں پر ظلم کرتے ہوئے تمہیں یہ بات تو یاد آنا چاہیے کہ یار اس سے جو میرا رشتہ بنا ہے یہ اللہ کے نام پر بنا، تو اللہ سے ڈرو ان کے معاملے میں۔ تو حضور نے حجۃ الوداع کے دن بھی فرمایا عورتوں کے معاملوں میں اللہ سے ڈرو، ان کے حق ادا کرتے رہو، کیونکہ تم نے جو ان سے رشتہ بنایا ہے وہ اللہ کے نام پر بنایا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور بے شک اس تمام چیز پر اللہ نگہبان ہے، نگران ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اگر تم رشتہ داری میں یا تم عورتوں کے اندر مظالم کرنے میں یا اگر تم ایک دوسرے پر زیادتی کرنے میں جری ہو جاتے ہو، بے باک ہو جاتے ہو، تو یہ یاد رکھو تم پر بھی کوئی ہے۔ اپنے آپ کو تنہا اور آزاد نہ سمجھو کہ بھائی میں مالدار ہوں، مجھ پر طاقت ہے، پاون میرے پاس ہے، گھر میں چلاتا ہوں تو میں جیسا چاہوں جیسا رکھنا چاہوں رکھ سکتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم پر بھی اللہ نگہبان اور نگران ہے، تم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو کیسا رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ارحام جو یہ رشتے اللہ نے بنائے، بھائی بھائی کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، یہ جو آپس میں اللہ نے رشتہ داریاں بنائی ہیں نا، یہ بہت اہم رشتہ داریاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، یعنی دو چیزیں آدمی چاہتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر بڑھے، جو شخص چاہتا ہے اس کا رزق بڑھے، حضور فرماتے ہیں اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یعنی جو اللہ نے رشتے بنائے بھائی کا، بہن کا، خالہ کا، چاچا کا، ماموں کا، ماں باپ کا، بیوی کا، بچوں کا، یہ جو رشتے اللہ نے بنائے ان رشتوں کو نبھائے۔ تو رشتوں کو نبھانا شریعت کے اندر بہت اہم ہے۔ ہم امریکہ آ گئے، ہم امریکہ میں آ کے سیلفش ہو گئے، پیچھے بیچارہ ماما بیمار ہے، چاچا بیمار ہے، خالہ بیمار ہے، بہن بیچاری پرسان حال، اس کا کوئی نہیں ہے، غریب ہے، لیکن آپ امریکہ آ گئے، آپ نے سب کو ہی بھلا دیا۔ حضور فرما رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری عمر بڑھائے، تم چاہتے ہو تمہاری روزی بڑھے، تمہارے رزق میں برکت ہو، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، اپنے رشتوں کو جوڑو، اپنے رشتوں کا خیال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری عمر بڑھائے گا، کیونکہ جب آدمی کسی کی مدد کرتا ہے، آپ اپنے رشتہ دار سے مدد کریں گے، آپ ترقی کر رہے ہیں، رشتہ دار وہیں کھڑے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو پوچھنا چھوڑ دیا تو جیلیسی فیکٹر بڑھ جائے گا اور وہ آپ کے لیے بددعائیں بھی کریں گے، پیٹھ پیچھے آپ کی برائی بھی کریں گے۔ لیکن جب آپ نے اپنی ترقی میں ان کو شامل کر لیا، انہیں پوچھا، انہیں کال کی، ان کی غربت میں، ان کے مسائل میں ان کی مدد کی، تو وہ آپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بھانجے کو، ہمارے بھتیجے کو، ہمارے بھائی کو لمبی عمر بھی دے اور یہ ہماری مدد کرتا ہے، اس کی روزی میں برکت بھی دے۔ تو ان رشتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کے روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہمیں رشتے نبھانا نصیب فرمائے اور رشتوں کو توڑنے سے بچائے۔ حضور نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری ذات سے سب کو فائدہ پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے، ہمیں اپنی ذات سے خود بھی فائدہ پہنچے اور ہم لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانے والے بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل لنا موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.